دہشت گردی کے ناصور سے نمٹنے کے لیے سیاسی عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس دن 11 بجے ہوگا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ پارلیمانی رہنماؤں کو ملکی داخلہ خارجی امور پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما اور ان کے نامزد نمائندے شرکت کریں گے۔ اجلاس میں متعلقہ اراکین کابینہ، چاروں صوبائی گورنرز، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس میں اسمبلی ہال میں منعقد ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے۔ اجلاس میں اراکین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں آئندہ کی حکمت عملی منظور کی جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان 2 کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بھی جائزہ ہوگا۔ اجلاس میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف دعوت نامے کا حامل یا پارٹی کا نامزد رکن ہی شرکت کرے گا۔ پارلیمنٹ کا صرف متعلقہ سٹاف موجود ہوگا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں عام تعطیل ہوگی۔ تمام قائمہ کی ذیل کمیٹی یا آج کے اجلاس ملتوی کر دیے۔ خواجہ آصف نے قمر جاوید باجوہ کو پاکستان میں طالبان کی آبادکاری کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا کہ قمر جاوید باجوہ نے ہی اسمبلی فلور پر تقریر میں سہانے خواب دکھائے۔ قمر جاوید باجوہ سے پارلیمان کے سامنے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ سوات میں جو جلوس نکلے تھے وہ کس کے خلاف نکلے تھے؟ جن علاقوں میں زیادہ حالات خراب ہیں وہاں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ آج کی بریفنگ کے بعد بڑے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا کہ بانی کے بغیر پی ٹی آئی کو ہر سطح پر آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں ساری قومی جماعتیں موجود ہیں۔ پارلیمنٹ سے باہر بھی پارٹیز یا مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو بلایا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بلانے کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر اپنا گھر ہی درست کر لیں، صوبے پر توجہ دیں، جعفر ایکسپریس واقعے میں میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو حاضر ہوں۔ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بانی سے مشروط کر دی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ بانی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ تحریک انصاف کے ذرائع مطابق سیاسی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔ علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ علی امین گنڈا پور اپنے صوبے کے امن و امان کے مسائل اٹھائیں گے۔ قبل ازیں تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی منظوری دیتے ہوئے ممکنہ شرکت کے لیے 14 ارکان کی فہرست اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دی۔ پی ٹی آئی کے چیف ویب عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے قبل ملاقات کا مطالبہ موقف اپنایا کہ سینئر قیادت اجلاس میں شامل ہونے سے قبل بانی سے مشاورت چاہتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 3 رہنماؤں کے نام بھی دے دیے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخوندزادہ حسین یوسف زئی نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی تصدیق کی۔ اخوندزادہ حسین یوسف زئی کا کہنا ہے اپوزیشن اتحاد نے قومی سلامتی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ افغانستان بھر میں برسر اقتدار ٹولے نے دہشت گردوں کو محفوظ پناہگاہیں دی ہیں۔ عسکری قیادت آج دہشت گردی ختم کرنے کے اپنے پر اعتماد میں لے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں عسکری قیادت کو سیاسی قیادت کی مشاورت اور رہنمائی بھی میسر آئے گی۔ سیکیورٹی مسائل کا حل یہی ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت مل بیٹھیں۔ پی ٹی آئی کی تمام تر توانائیاں ریاست کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی لائن اور لینتھ کو ٹھیک کرے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھنا چاہتی تو ٹکریں لگاتی ہے اور پاکستان میں تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ نواز شریف کے ذمہ جو بھی قومی کردار ہوگا وہ ادا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان 2018 کے الیکشن کے بعد بھی سسٹم سے باہر رہ کر جدوجہد کرنا چاہتے تھے۔ قومی سلامتی اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ممکن نہیں۔ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا بانی کو مائنس کرنے کے لیے حکومت اے پی سی سے پارلیمانی کمیٹی کی طرف گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے الزام پی ٹی آئی پر لگایا جاتا ہے۔ حکومت اس وقت اپنی طاقت پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر ضائع کر رہی ہے۔ اجلاس میں موقع ملا تو عوامی نمائندے کی حیثیت سے رائے دینی چاہیے۔
طاقت کے زور پر معاملہ حل نہیں ہوگا، ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہوگا۔ دہشت گردی کا معاملہ کسی ایک شخص کی ٹویٹ کا مسئلہ نہیں، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پلان کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس شام کے وقت وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ کابینہ ملک کی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کرے گی۔ تنخواہ اور پینشن نہیں بڑھے گی، سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ قومی اسمبلی میں جمع تحریری بیان میں مزید بتایا کہ ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی بھی کوئی تجویز نہیں، صرف ملازمین کے لیے ہاؤسنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہوگا۔ امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز۔ شہباز شریف نے کہا آئی ٹی، اے آئی اور دیگر جدید تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ آئی ٹی شعبے میں 25 ارب ڈالر کی برآمدات کے ہدف کے حصول کے لیے آئی ٹی کمپنی کو تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفد نے پاکستانی آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد کی قابلیت اور شعبے کی ترقی کے لیے ان کی محنت کی تعریف کی۔ امریکی کمپنی کے سی ای او جیرومی کیپیلس نے کہا کہ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ تخت پڑی ریفرنس میں عدم پیشی پر ملک ریاض علی احمد ملک کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا ملزمان کو آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ ریفرنس میں نامزد 10 ملزمان عدالت پیش ہوئے۔ عدالت کا 14 ملزمان کو 5 لاکھ فی کس مالیت کے مشلکے داخل کروانے کا حکم۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 17 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی۔ ملزمان پر معاوضہ تخت پڑی اور اطراف میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے سرکاری زمین پر قبضہ کرنے اور سرکاری خزانے کو 335 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کرنے والوں میں سعید غنی، وقار مہدی، رانا احسان اور رضا ہارون شامل۔ پارٹی چیئرمین کو ترقیاتی منصوبوں کے معیار کو بہتر بنانے سے متعلق کارکردگی سے آگاہ کیا۔ پارٹی رہنماؤں کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ تمام رہنماؤں نے پارٹی چیئرمین کو اپنے محکموں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل اقدامات۔ پنجاب بھر میں 40,000 اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ، بیماریوں کی تشخیص، مفت علاج کا حکم۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ طلبہ کی حاضری کے لیے آفیشیل رجسٹریشن سسٹم متعارف۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی افراد روزگار پروگرام کی منظوری بھی دے دی۔ اسپیشل چلڈرن کے لیے رائزنگ سٹار کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ اسپیشل بچوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اسکولوں اور سینٹر بسوں اور مزید کیمرے نصب کرنے کی ہدایت۔ اسپیشل چلڈرن کے لیے پیکڈ فوڈ اور میل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے عیدی پروگرام برائے خصوصی طالب علم کی بھی منظوری دے دی۔ سماج سے محروم بچوں کے لیے خصوصی سلیبس تیار کیا جائے گا، سائن لینگویج بھی شامل ہوگی۔ اسپیشل بچوں کے لیے ایکسٹرنل امتحانی سسٹم تشکیل دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل بچوں کے لیے 9 الیکٹرک بسوں کی منظوری بھی دے دی۔ پاک فوج دہشت گردی کی لہر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ ایک جماعت کی جانب سے سوشل میڈیا پر شہداء کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی رنگ دینا قابل نفرت ہے۔ کیا کوئی پاکستانی انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا ہے؟ جعفر ایکسپریس کو جس خوبصورت انداز میں کلیئر کیا گیا وہ قابل تحسین ہے۔ ایک ایسی سیاسی جماعت پیدا ہو چکی ہے جو پاکستان کے مخالفین کی باتیں کر رہے ہیں۔ مشکل وقت میں اگر وہ ساتھ نہیں ہیں تو وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے سے زیادہ افغانیوں کی فکر ہے۔ دہشت گردی صوبائی قومی مسئلہ ہے۔ جعلی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی بیان بازی سے گریز کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کی بجائے صوبے کے فنڈز روکے ہوئے ہیں۔ صوبے کو معاشی طور پر کمزور کرنا در حقیقت دہشت گردی کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا نوٹس بے سود۔ کراچی میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے چینی بدستور 175 روپے فی کلو میں فروخت۔
रवां माह चीनी 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुई। रमज़ान अल मुबारक से कबल चीनी 130 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी। रमज़ान अल मुबारक में चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा हुआ। मुआविन खुसूसी बराए सनत हारून अख्तर खान कहते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी की कीमतों पर कमी पर काम कर रहे हैं। चीनी की मशरूत बरामद की इजाज़त पिछले सीज़न के लिए थी। सारी उम्र के लिए चीनी की कीमत फिक्स नहीं हुई थी। चीनी को फ्री मार्केट के तौर पर देखा करें। चीनी की एक्स मिल कीमत 160 और होलसेल कीमत 165 रुपए किलो है। हुकूमत की जानिब से भारत से 50,000 टन चीनी दरामद करने का इंकशाफ। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने मौजूदा हुकूमत के पहले साल से मुतालिक दरामदी चीनी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वज़ीर तिजारत ने बताया कि मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक 3,140 मैट्रिक टन चीनी दरामद की गई। चीनी की दरामद पर $3 मिलियन से ज़ायद की रकम खर्च हुई। चीनी मलेशिया, जर्मनी, थाईलैंड, UAE, अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, चीन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जनूबी कोरिया से दरामद की गई, जबकि भारत ने पाकिस्तान से भी 50। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत का दरख्वास्त गुजार खातून वकील के रवैये पर इजहार बरहमी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। मसीही बरादरी के बहुत से लोग अच्छी नौकरियों पर भी हैं, वो CSP अफसरान भी बनते हैं। आप कहती हैं कि क्रिश्चियंस को सिर्फ स्वीपर का ओहदा ही दिया जाता है। वकील ने कहा कि अखबारी इश्तिहारात में ऐसी नौकरियां क्रिश्चियन से मंसूब की जाती हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इन नौकरियों पर अप्लाई न करें। सुप्रीम कोर्ट ने बाप के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद उसकी बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस की समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि खवातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है, तो बेटी क्यों नहीं। खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक तफसीली फैसला देंगे। शादी के बगैर पैदा होने वाले बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी। लाहौर हाई कोर्ट ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। 5 साला बच्ची के खर्चे के दावे से मुतालिक केस दोबारा ट्रायल कोर्ट में अरसाल। शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसले की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि बायोलॉजिकल बाप बच्चे की वल्दियत साबित करना खातून की जिम्मेदारी है। इस्लाम में बच्चे की हैसियत जानने के लिए मुतादिद तरीक़ाकार मौजूद हैं। अगर बच्चे की वल्दियत का मामला ही शकूक व शुबात का शिकार है तो अदालत को खर्चे का फैसला करने से पहले ये मामला तय करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का तालीमी इदारों में असातिज़ा और तलबा की हाज़िरी चेहरे की शनाख्त के साथ डिजिटलाइज करने का हुक्म। महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। मुराद अली शाह ने स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, तालीम का निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। एजुकेशन में गवर्नेंस मयार और बच्चों के स्कूल तक आसान रसाई होनी चाहिए। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएँ ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। हेड मास्टर को नए वाली साल से बराह रास्त DDO पावर दी जाएगी, जबकि तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। वज़ीर आला की स्कूल इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर बनाने की भी हिदायत। हज़ारों अक़लियती तलबा को 25,000 रुपये स्कॉलरशिप देने का ऐलान। 50% मार्क्स हासिल करने वाले तलबा दरख्वास्तें तलब। अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला हाउस में यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। साथ इफ्तारी की, बच्चों में ईद के कपड़े और नकदी तकसीम की। वज़ीर आला तमाम बच्चों से मिले और उनमें घुल मिल गए। कहा, मुआशरे के कमज़ोर तबकों की कफालत फलाही रियासत की खुसूसी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक मुआशरे के कमज़ोर और नादार तबकों की कफालत का सिलसिला जारी रखेगी। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी PTI से अदालती कमीशन की मुलाकात न कराए जाने का इंकशाफ। हफ्ते के दिन कमीशन तकरीबन 3 घंटे अडियाला जेल के अंदर रहा। अदालती कमीशन को मुतलका ऑफिस में इंतजार करवाया गया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को हफ्ता के रोज 11 से 12 के दरमियान मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपनी लॉ क्लर्क सकीना बंगश को कमीशन मुकर्रर किया था। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम की मौजूदगी में अदालत ने कमीशन की मुलाकात का हुक्म दिया था। अदालत ने 4 सवालात बानी PTI से पूछने का हुक्म दिया था।